ہم لوگ یہاں رہتے ہیں آسٹریلیا میں، ہم نے دیکھا ہے اور دوسرے مغرب میں کہ ریاست اور مذہب بالکل الگ الگ چیزیں، جبکہ ہمارے ہم نے جو مذہب میں سیکھا یا سنا اس کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے حکومت اور ریاست ترتیب ہونی چاہیے، جو میرے خیال میں غلط ہے۔ اگر آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور اس کی وضاحت کریں۔ اس پہ تو آپ کے ساتھ تھوڑا سا مکالمہ کرنا پڑے گا، اس لیے سوالات کروں گا میں، آپ ان کا جواب دے دیجیے مجھے، اس کے بعد پھر میں اپنی رائے دے دوں۔ ویسے میں یہ عرض کر دوں کہ میں موقع پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو، مجھ سے یہ سوال کیا تھا غالباً اکانومسٹ نے ایک انٹرویو میں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ سیکولر ریاست چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا نہیں، یہ احتجاج کر رہی ہے کہ اب نواز مجھ سے اس نے کہا کہ آپ سیکولر ریاست چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں، اس نے کہا آپ اسلامک اسٹیٹ چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں، اس کو پریشانی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہر نظریاتی اسٹیٹ استبدادی ہوتا ہے، یعنی کسی نظریاتی اسٹیٹ کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی آزادی ختم ہو، جو بھی ہو۔ ویسے میں نے مثال دی اس کی کہ کلاسیکل سیکولر اسٹیٹ اس وقت دنیا میں ایک فرانس ہے اور دوسرے ترکی، اور دونوں میں بیچاری عورتیں کہتی ہیں ہمیں دوپٹہ لے لیں دو، بھی لینے دیتا لے لیں دو نا۔ یہ مذہب کی آزادی ہے یا مذہب میں مداخلت ہے؟ اور یہی حال ہماری دونوں اسٹیٹس کا ہے، ایک سعودی عرب کی، ایک ایران کی۔ سعودی عرب کی اسٹیٹ سنی تعبیر پر قائم ہے اور ایران کی اسٹیٹ شیعہ تعبیر پر قائم ہے، اور الحمدللہ وہاں پر ابھی خواتین جدوجہد کر رہی ہیں کہ ہم گاڑی چلا دیا کریں۔ دیکھیے نا کہ دونوں اسٹیٹس میں انسان کی آزادی آخری درجے پر سلب ہو جاتی ہے، یعنی اسٹیٹ طے کرتی ہے کہ آپ کا کلچر کیا ہونا ہے، آپ کا مذہب کیا ہونا ہے۔ تو میں نے کہا میں ان دونوں کو انسانیت کے لیے ایک بڑا جرم سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تم کیا چاہتے ہو، میں نے کہا پیور ڈیموکریٹک اسٹیٹ، خالص جمہوری ریاست۔ میرے نزدیک ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست کا کوئی مذہب ہو بھی نہیں سکتا، مذہب افراد کا ہوتا ہے۔ میرا مذہب ہے، آپ کا مذہب ہے، میں مسلمان ہو سکتا ہوں، کوئی شخص ہندو ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، مذہب افراد کا ہوتا ہے، اور مذہب افراد کا ہوتا ہے، رسوم افراد کے ہوتے ہیں، رواج افراد کے ہوتے ہیں، ذہنی پس منظر افراد کا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں افراد کی ہوتی ہیں۔ اسٹیٹ افراد کے مجموعے کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور بس۔ تو جتنے ہم مسلمان ہوں گے اتنی ہماری اسٹیٹ مسلمان ہونی چاہیے، اور جتنے ہم کافر ہوں گے اتنی ہماری اسٹیٹ کافر ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مثال کے طور پر آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کریں اور اس کے بعد ان میں کوئی نزاع ہو جائے، جھگڑا تو ہو سکتا ہے نا، تو اس میں فیصلہ کرنے کے لیے اگر وہ عدالت کے پاس جائیں تو لا کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کے مسلمان اگر یہ کہیں کہ ہم کو حج کرنے جانا ہے تو اسٹیٹ کا تو حج مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسٹیٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل انڈین اسٹیٹ سبسڈی دیتی ہے حج کے معاملے میں، اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی ریاست کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑے گی، جیسے کہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے کہا تھا کہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی ہے تو پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو میں نے کہا وہ امید ہے کہ قیامت میں جنت میں بھی یہی جائے گی، اب کہاں جائیں گے؟ کوئی فیصلہ کریں گے؟ نہیں، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ سیکولر نہ اسلامک، کچھ نہیں، خالص ڈیموکریٹک اسٹیٹ۔ پاکستان میں، مصر میں، تونس میں، ترکی میں
ہم کو جدوجہد کرنی ہے ایک خالص جمہوری ریاست قائم کرنے کی۔ جب خالص جمہوری ریاست قائم ہو جائے گی، جمہوری اقدار مستحکم ہو جائیں گی، لوگوں کی رائے کے مطابق قانون سازی ہوگی، تو آج کے مقابلے میں پاکستان کی اسٹیٹ کہیں زیادہ اسلامی ہوگی، لیکن وہ اسلامی نہیں ہوگی، لیکن نہیں ہوگی، اور یہی ہونا چاہیے۔ یہ فطری عمل ہے، ہم نے اس فطری عمل کو خراب کر دیا پاکستان، اور ہر جگہ خراب کیا۔ مصر میں جب عرب سپرنگ کے گفتگو ہو رہی ہے، میں نے اس زمانے میں بھی عرض کیا تھا کہ اخوان کو اگر خدا سماجی علم میں سے کچھ بہرا دیتا تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ قبائلی معاشرت میں بادشاہ فطری طریقہ تھا حکومت چلانے کا، لیکن وہ بادشاہ بڑی پریمیٹیو قسم کی تھی، جیسے شیوخ قبائل کی ہوتی ہے۔ وہ سلطنت کی بادشاہ بنی جب جاگیردارانہ تمدن آ گیا، اور جب اس کے بعد دنیا میں یہ ریولوشن ہو گیا، جس میں انڈسٹریل ریولوشن ہوا، تو ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہو گیا، بہت دنیا تبدیل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ڈیموکریٹک اسٹیٹ قائم کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ تو ڈیموکریٹک سے اسٹیٹ دنیا کو مغرب کا عطیہ ہے، جس پر ساری دنیا کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اتنا ہی جتنا جہاز میں بیٹھ کے آپ شکر گزار ہوتے ہیں، اس سے زیادہ، کیونکہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ عالمگیر کو اس زحمت سے بچا لیا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر اپنے بھائیوں کو مار دیں، یعنی ایک پرامن انتقال اقتدار کا طریقہ آپ کو ایجاد کر دیا۔ صرف یہی ایجاد نہیں کیا، چیک اور بیلنس کا ایک بڑا ہی خوبصورت نظام بھی تھا، یعنی جو طاقت ایک شخص میں مرتکز ہوتی تھی اس کو انہوں نے تقسیم کیا، اور پھر ان کے ریلیشن طے کیے، یعنی عدلیہ کیسے کام کرے گی، اسمبلی کیسے کام کرے گی، اگر کسی اسٹیٹ کے اندر کچھ یونٹس ہیں تو فیڈریشن کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہوں گے، اس میں بہت اعلیٰ درجے کا کام کیا انہوں نے۔ تو یہ میرے نزدیک وہ چیز ہے جس کو اسلام چاہتا تھا، لیکن ہم مسلمان یہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کر سکے۔ اس کا اعتراض جیسے جہاز نہیں ایجاد کر سکے ویسے یہ کام بھی نہیں کر سکے، الحمدللہ۔ تو وہ کر دیا انہوں نے، اس کو اختیار کر کے اپنی اسٹیٹس کو ڈیموکریٹک اسٹیٹس بنائیے۔ آپ جتنے مسلمان ہوں گے، جتنے آپ کے رسوم ہوں گے، جتنی آپ کی روایات ہوں گی، جو آپ کی تہذیب ہوگی، وہ آپ کی اسٹیٹ پہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہوگی۔ اس فطری طریقے پر اسٹیٹ کو چلنے دیجیے۔ اس میں ایک قانون بنے گا، فرض کر لیجیے وہ قانون مجھے آپ کو پسند نہیں ہے، تو ڈیموکریٹک اصول یہ ہے کہ مجھے اس پہ تنقید کا حق ہے، گلی اور بازار میں تنقید کا حق ہے، مجھے اس کو تبدیل کرانے کی جدوجہد کا حق ہے، تبدیل کرانے کا پرامن طریقہ ایجاد۔ یہ دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر ہم ان ٹرمینالوجی سے نکل جائیں، مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کیا میں آپ کی رعایت سے بات کر رہا ہوں، اگر گراں گزرے تو مجھے پیشگی معاف کر دیجیے گا، کہ کیا کشمیر، ہندوستانی کشمیر جس کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے پاکستان میں، کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگ محکوم ہیں؟ میں نے کہا نہیں، سعودی عرب کے مسلمان محکوم ہیں۔ جس جگہ ڈیموکریٹک سسٹم اختیار کر لیا گیا ہے، جس میں لوگوں کی براہ راست پارٹیسپیشن کو مان لیا گیا ہے، جہاں یہ اصول مان لیا گیا ہے کہ لوگ تنقید کر سکتے، اپنی بات کہہ سکتے، رائے عامہ کو ہموار کر سکتے، ریاست کو پرامن طریقے سے دوسری حکومت دے سکتے، وہاں پر کوئی محکومی اور آزادی کی الفاظ وہاں ختم ہو جانے چاہیے، وہ ختم ہو گئے۔ اس میں صرف یہ اصول مانا گیا ہے کہ اکثریت کی رائے کے مطابق قانون سازی ہوگی، ہم اس قانون کو نافذ مانیں گے، ضروری نہیں صحیح مانیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر کسی جگہ اقلیت پہ ہونے سے محکوم ہو جاتا ہے آدمی، تو یہ لوگ ویزے لگوا کے امریکہ کی شریعت لے رہے ہیں، یہ محکوم ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں جا رہے ہیں۔ لیکن سعودی عرب میں وہاں کا عام آدمی محکوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کوئی رائے نہیں۔ پوری مملکت کے وسائل پر ایک خاندان قابض ہے، اور اس خاندان کا لفظ قانون ہے، اس کی انٹرپریٹیشن قانون ہے، تو محکومی اور کیا ہوتی ہے؟ تو یہ محکومی اور آزادی کی تعبیرات دنیا میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اپنا رائے کرم اس کو تبدیل کیجیے اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ قائم کرنے کی ضرورت کیجیے۔ یہ بحث ختم کر لیجیے کہ ریاست کا مذہب سے تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ریاست اصل میں جو لوگ اس میں بستے ہیں ان کی اکثریت کے خیالات، افکار، رسوم، رواج، مذہبی تصورات کے مطابق قانون سازی کریں۔